أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد بصده كل طريق يوصل إلى الشرك. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جناب توحید کی حمایت کی. جناب توحید یعنی جانب التوحید، مسئلہ توحید. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مسئلہ توحید کی حمایت کی اور مسئلہ توحید کی نگرانی کی اور اس کو واضح کیا اور بیان کیا. بصدہ کل طریق یوصل الی الشرک، اور پیارے پیغمبر نے کس طرح ہر وہ راستہ بند کر دیا جو راستہ شرک کی طرف جاتا ہے. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس طرح توحید کی حمایت کی اور کس طرح شرک کے تمام دروازے بند کر دیے. جو راستے بندوں کو شرک کی طرف لے جا سکتے ہیں یا شرک کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ دروازے آپ نے کس طرح بند کیے اور وہ راستے آپ نے کس طرح بند کیے. اس میں پہلے قرآن پاک کی ایک آیت ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے، من انفسکم تم ہی میں سے ہے. جس طرح تم ایک بشر ہو، انسان ہو، وہ رسول بھی ایک بشر اور ایک انسان ہے. تم لاکھ دعوے کرو وہ نور ہیں اور نورانی مخلوق ہیں، مگر قرآن تمہارے اس عقیدے کا رد کرتا ہے وہ تم ہی میں سے ہیں. جیسے تم ایک انسان اور بشر ہو، وہ رسول بھی ایک انسان اور بشر ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف، ہر تکلیف اس رسول کو انتہائی ناگوار لگتی ہے اور دشوار گزرتی ہے. حریص علیکم، اور وہ رسول تمہاری ہدایت کا حریص ہے، تمہارے نفع کا حریص ہے، تمہاری کامیابی کا حریص ہے، اور مومنین کے ساتھ بڑا رحم دل اور بڑا شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا اور رحمت کا سلوک کرنے والا ہے. اس آیت سے استدلال کیا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی حمایت کی اور توحید خوب بیان کی اور شرک کے راستے بند کیے. اس آیت سے کیسے استدلال ممکن ہے؟ اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مومنین کے حریص ہیں، اور حرص کا اولین تقاضا یہ ہے کہ ان کو توحید کی تعلیم دی جائے۔ ایک بندے کا کسی شخص کے ساتھ اخلاص اور اس کے لیے حرص، اس کے لیے اس بندے کا شوق اور ذوق اور اس کی کامیابی کی تدبیر کرنا، اس کا اولین جو منصب ہوگا، اولین جو راستہ ہوگا، وہ توحید کی تعلیم ہوگی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے داعی تھے اور توحید کے مبلغ تھے، اور آپ کا اپنی امت کے ساتھ جو برتاؤ تھا، اپنے صحابہ کے ساتھ بڑا شفقت پر قائم تھا اور بڑا محبت پر قائم تھا، اخلاص پر قائم تھا اور حرص پر قائم تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں، تم میری اولاد ہو، میں تمہارا باپ ہوں۔ غور کریں یہ تعلق کیسا ہے، کتنا شفقت پر قائم ہے۔ تو پھر یہ تعلق، اس تعلق میں اول مسئلہ عقیدہ اور توحید کا ہوگا۔ جب اس قدر شفقت ہے تو آپ اول تعلیم کیا دیں گے؟ توحید کی، اور شرک سے بچائیں گے۔ یہ سب سے بڑے حرص اور اخلاص کی دلیل ہوگی۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنی امت کا تعلق ایک مثال دے کر واضح کیا، اپنا اپنے صحابہ کا تعلق ایک مثال سے سمجھایا۔ تم سے میرا کیا تعلق ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے، چراغ روشن کرتا ہے، اور چراغ روشن کر کے وہیں بیٹھ جاتا ہے اور پروانوں کا انتظار کرتا ہے۔ پروانے اس آگ میں کودنے کی کوشش کرتے اور وہ پوری مستعدی کے ساتھ اس آگ سے پروانوں کو دور کرتا ہے پوری مستعدی کے ساتھ۔ یہ مثال آپ نے دی کہ ایک شخص آگ روشن کرے اور وہاں بیٹھ جائے اور آنے والے پروانوں کو دور کرے۔ پروانے کوشش کرتے ہیں آگ میں کودنے کی، اور وہ پوری کوشش کرتا ہے ان کو وہاں سے دھکیلنے کی اور دور کرنے کی۔ فرمایا کہ لوگوں، جہنم کی آگ جل چکی ہے، آگ روشن ہے، یہ الاؤ روشن ہے، تمہیں خبر دے رہا ہوں پوری صراحت کے ساتھ کہ جہنم کی آگ روشن ہے۔ وَإِنِّي لَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُونَ فِيهَا، اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اخلاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تمہاری کوشش کیا ہے آگ میں کودنے کی، میری کوشش کیا ہے تم کو بچانے کی۔ اور جہنم سے بچاؤ کا اور جنت کے داخلے کا اولین سبب جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے اور شرک سے بچاؤ ہے۔ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا ایک تعلق امت کے ساتھ کہ کس طرح آپ کا برتاؤ اور کس طرح آپ کا تعلق ہے اور کیا شفقت اور کیا محبت ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما بعث اللہ من نبی الا وکان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلم لهم وينذرهم عن شر ما يعلمه لهم۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ اپنی امتوں کو، اپنی قوموں کو خیر کا ہر راستہ بتانا ہے، تم نے بتانا ہے، کسی اور پر نہیں چھوڑنا۔ خیر کا ہر راستہ، جنت کی ہر سبیل تم نے بتانی ہے۔ وَيُنذِرَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور جہنم سے بچاؤ کا ہر راستہ تم نے بتانا ہے، ہر خیر و شر سے تم نے آگاہ کرنا ہے۔ اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ہر خیر و شر کے راستے سے آگاہ کیا۔ چنانچہ دارقطنی کی روایت ہے، فرمایا کہ ما ترکت من شیء یقربکم من الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یباعدکم عن النار الا وقد حدثتکم بہ، کہ لوگوں میں نے جنت میں پہنچانے والا ہر راستہ واضح کر دیا، ہر وہ راستہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے میں نے کھول کر بیان کر دیا، اور ہر وہ راستہ جو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ بھی میں نے واضح کر دیا۔ تو جنت کا اولین راستہ اساسی توحید کا عقیدہ ہے، اور جہنم کا اولین راستہ اساسی طور پر وہ شرک کا راستہ ہے۔ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کی کس طرح حمایت کی اور شرک کے راستے کس طرح بند کیے، ان فرامین سے اور امت سے اس تعلق سے آپ کو واضح ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، بڑی مشقتیں برداشت کی۔ کل آپ نے سنا کہ 23 سال کس طرح وحی اتری، شدت کی سردی میں آپ پسینے میں ڈوب جاتے اور نہا جاتے، اس قدر بوجھ اور ثقل آپ کو محسوس ہوتا۔ پھر قوموں کے سامنے بیان کی، کبھی طائف گئے، کبھی اہل مکہ کے سامنے،
مکہ کے 13 سال دعوت کے میدانوں میں گزار دیے. کبھی قوموں نے پتھر مارے، کبھی راستے میں کانٹے بچھائے، کبھی آپ کو مجنون کہا، کبھی آپ کو شاعر کہا. یہ ساری باتیں آپ نے برداشت کی. پھر آپ ترک وطن پر مجبور ہوئے، مکہ چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے، اپنا وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، آباء و اجداد کا مسکن چھوڑ دیا، مدینہ آ گئے. مدینہ میں حکومت قائم ہو گئی. یہ نہ سمجھو کہ مدینہ میں 10 سال آپ نے ایک حاکم کے طور پہ گزارے ہوں گے، بڑے آرام کے ساتھ، بڑی آسائشوں کے ساتھ. نہیں، مدینہ میں 10 سال ایسے گزرے. کبھی بدر کا مارکا ہے، کبھی احد کا میدان ہے، کبھی خندق کا مارکا ہے، کبھی فتح مکہ کا سفر ہے، کبھی تبوک کا سفر ہے. مشقتیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں. لیکن بالآخر اپنی قوم کے سامنے یہ بات آپ بیان فرما گئے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها ونہارها سواء، کہ میں تمہیں ایک روشن اور چمکدار راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کا دن اور رات بالکل برابر. اس دین میں کوئی خفا نہیں، کوئی ابہام نہیں. میں نے تکلیفیں بہت سہی، علم جہاد بلند کیا، علم دعوت اٹھایا، لیکن آج یہ بات کہنے کو بالکل میں تیار ہوں، آمادہ ہوں، پوری معرفت کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ، کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایسا روشن ہے کہ اس دین کی رات بھی دن جیسی ہے. تو کیسا عقیدہ ہوگا، کس طرح عقیدے کا بیان ہوگا، کس طرح توحید کا بیان ہوگا. تو یہ باب شیخ الاسلام کا کہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب توحید کی حمایت کی پوری زندگی، اور شرک کے راستے بند کیے، حتیٰ کہ سیاق الموت میں ہے اور توحید کی بات ہو رہی ہے کہ یا اللہ لعنتیں برسا یہود و نصارہ پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.